ایک بار پھر سامعین مکرم آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارا پروگرام سماعت فرما رہے ہیں کشمیر منظرنامہ. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم. ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیا ویوز 585 اور ریڈیو آزاد کشمیر تراڑ کھل سے آپ ہمارا یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں، جسے ترتیب دیتے ہیں آپ کے لیے پروڈیوسر انعام سوبرو. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور اب کچھ خبروں کے حوالے سے تجزیے آپ کی سماعتوں کو نظر کریں گے. جس موضوع پر ہم گفتگو آج سب سے پہلے تجزیہ آپ کی سماعتوں کو نظر کریں گے، آپ کو بتائیں کہ اقلیتوں کو درپیش مسائل سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر ہیں فرنینڈ ڈی اورینس. انہوں نے گروپ 20 کے سری نگر میں طے شدہ اجلاس سے چند روز قبل ہی یہ خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2019 میں بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی جو خصوصی آئینی حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے یہ بھی کہا کہ 22 تا 24 مئی تک سیاحت سے متعلق جو ورکنگ گروپ کا اجلاس ہے اس کے انعقاد سے بھارتی حکومت اس صورتحال کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی ہے، جسے بعض حلقوں نے فوجی قبضے کے طور پر بیان کیا ہے. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ترک نے بھی چند ہفتے قبل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو بتایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. اور اب اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے بھی ایک بیان میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کو اجاگر کیا ہے، جن میں تشدد، ماورائے عدالت قتل، کشمیری مسلمانوں اور اقلیتوں کی سیاسی شمولیت کے حقوق سے انکار، جمہوری حقوق کی معطلی اور اگست 2019 کو نئی دہلی سے براہ راست حکمرانی کے ساتھ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں کی جو صورتحال ہے، جب انہوں نے اقوام متحدہ کے ساتھی آزاد ماہرین نے 2021 میں بھارتی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا تھا، اب اس سے بھی کہیں زیادہ خراب ہو چکی ہے. اور اس کے بعد ہم نے سیاسی خود مختاری کے نقصان اور نئے ڈومیسائل جو ہیں اس کے رولز کے نفاذ اور دیگر قانون سازی پر اپنے شدید خدشات کا اظہار کیا تھا، جس سے سابق ریاست جموں کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں سیاسی محرومی ہو سکتی ہے اور کشمیریوں اور دیگر اقلیتوں کے سیاسی شرکت اور نمائندگی کی سطح کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، جو کہ لسانی، ثقافتی اور مذہبی حقوق کو مجروح کرتا ہے. مزید انہوں نے یہ کہا کہ ہر لحاظ سے زمین پر ایک جابرانہ اور بعض اوقات بنیادی حقوق کو ضبط کرنے کے ظالمانہ ماحول جو ہے بھارت وہ کشمیر کے اندر بنا رہا ہے. اور آزاد ماہر نے کہا کہ خطے کے باہر سے ہندوؤں کی نمایاں تعداد میں اس خطے میں منتقل ہونے کی اطلاعات ہیں، جس سے جموں کشمیر میں آبادی کے لحاظ سے ڈرامائی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، تاکہ مقامی کشمیریوں کو ان کی اپنی جو سرزمین ہے اس سے محکوم رکھا جا سکے. ڈی اوینس کے مطابق G20 نادانستہ طور پر ایک ایسے وقت میں وہاں معمول کے تاثر کو حمایت فراہم کر رہا ہے جب وہاں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، غیر قانونی اور منمانی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سیاسی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، پابندیاں ہیں، اور یہاں تک کہ آزاد میڈیا اور انسانی حقوق کے جو محافظ ہیں ان پر بھی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس تمام تر صورتحال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ جو بیان ہے ان کا اس نے بھارت کو بوکھلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند روز باقی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارت جو ہے جو اپنا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس پروپیگنڈے کو مکمل کرنے کے لیے چند دن جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد اب یہ جو صورتحال ہے بھارت کے لیے خاصی پریشان کن ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایسے موقع پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جو ہیں فرنینڈ ڈی ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے جس طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارتی بربریت کو اور بھارتی درندہ صفتگی کو آشکار کیا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے یقینی طور پر اس کے لیے اب سوچنے کا مقام ہے. کیونکہ 22 سے لے کے 24 مئی تک سری نگر میں سیاحت سے متعلق جو ہے وہ گروپ 20 کے ورکنگ گروپ کا اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، تاکہ دنیا کو بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دکھا سکے اور گمراہ کر سکے بنیادی طور پر کہ جی کشمیر کے اندر حالات جو ہیں وہ سب ٹھیک ہیں. لیکن حالات کیا ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند کئی دنوں سے ہی وہاں پہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، وہاں پر جو عام کشمیری نوجوان ہیں انہیں شہید کیا جا رہا ہے، اور اب تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لے کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ معمول کی جو پروازیں ہیں ان کو بھی اترنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس قدر سخت سیکیورٹی کے اندر، اس قدر سخت حالات کے اندر کرفیو کا جیسا سما پیدا کر کے آپ جو ہیں وہ کیا صورتحال جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، بنیادی طور پر دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت
भारत को साथ साथ दुनिया भर के जो ममालिक जो कि G20 ममालिक हैं उनको इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि हालात जो हैं वो इस वक्त खासे गंभीर हैं। और ये पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद नुमाइंदे जो हैं वो कह रहे हैं। दुनिया भर में बसने वाले जो बाज़मीर लोग हैं वो इस हवाले से मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो हकीकी सूरत है उसको आश्कार कर रहे हैं। और G20 ममालिक से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस इजलास का जो है वो बाइकआउट करें, क्योंकि सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। और ये जो प्रोपेगेंडा बुनियादी तौर पर भारत करना जा रहा है और भारत दुनिया को शायद ये दिखाना चाहता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, ख़ुद भारत के अपने अंदर के लोग, आप कांग्रेस के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, उनके रहनुमाओं के उठा के, ख़ुद BJP रहनुमाओं के स्टेटमेंट जो है वो उठा के देख लें, जिसमें वो ख़ुद ये तस्लीम करते हुए नज़र आते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर हालात जो हैं वो साजगार नहीं हैं। वहाँ पे भारत बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वहाँ पर ख़वातीन की असमत दरी की जा रही है और माशी तौर पर भी जो कश्मीर है वो कहीं बहुत ही पीछे जो है वो रह गया है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट की बंदिश हो, आज़ादी इजहार राय हो और तमाम वो इंसानी हुकूक हों जिसकी भारत जो है वो बात करता है और ख़ुद को जमहूरियत का सबसे बड़ा अलंबरदार साबित करने की कोशिश करता है, उनमें से हकीकतन वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आती है। और अब तो जब से ये बयान सामने आया अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे का, तो उससे तो भारतीय हुकूमत है, भारतीय जो नुमाइंदे हैं वो भी बौखलाहट का शिकार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में ये जो सूरत हाल है, भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए बाज़मीर लोग जो हैं दुनिया भर में वो इस वक्त मौजूद हैं। कश्मीर डायस्पोरा जो है वो दुनिया भर में भारत का मकरू चेहरा जो है उसको बेनकाब कर रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं आप बैनुल अक़वामी उमूर के और उमूर कश्मीर के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं, उनसे इस तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सर, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे जो हैं फर्नांड डिवेरेंस, उन्होंने जेनीवा में एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय बर्बरियत है उसको आश्कार किया है और वहाँ पर होने वाली इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको वो सामने लेके आए हैं। एक ऐसी सूरत हाल में कि जब 22 से 24 मई पे वहाँ G20 ममालिक जो हैं वो सियाहत के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है भारत, आप समझते हैं कि ये जो बयान है ये बड़ी अहमियत का हामिल है और उन ममालिक को G20 को इस हवाले से सोचना होगा कि कश्मीर जब इतने बड़े पैमाने पर जहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं वहां वो कैसे उसको अटेंड कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि यूनाइटेड नेशन के जो नुमाइंदे हैं, ख्वाह वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं या बाकी जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के हेड हैं या किसी न किसी सूरत में वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो वक्तन फवक्तन हमेशा कश्मीर के बारे में जो हिंदुस्तान के एक तो जाबराना तसल्लुत है, जो कब्जा है, गैर कानूनी ऑक्यूपेशन है, एक तो उसको वो हम हमेशा हाईलाइट करते रहे, और दूसरा जो इंसानी हुकूक के हवाले से जो भी मकबूजा कश्मीर में आज तक डेवलपमेंट्स होती रही, तो उसको भी वक्तन फवक्तन यूनाइटेड नेशन के फोरम से, ख्वाह वो ICJ हो, ICC हो या फिर जो ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन है उनका, यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने तो बाकायदा 2 रिपोर्टें भी इस पे बड़ी तफसीली ह्यूमन राइट्स के हवाले से पेश की हैं। इस मौके पे जबकि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में G20 कंट्रीज की मीटिंग करने जा रहा है, उसके कुछ सेशन करने जा रहा है, तो यकीनन ये पॉइंट और ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही अहमियत की अमल है। ये इनडायरेक्टली जो है ये इन ममालिक को ये स्टेटमेंट वार्न कर रही है कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं तो आप एक डिस्प्यूटेड लैंड में जा रहे हैं जिसका फैसला अभी होना बाकी है, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ के अवाम की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि जो हुकूमत वहाँ पे है वो अवाम की मर्जी के खिलाफ है, वो जाबर और ऑक्यूपेशन फोर्सेज है हिंदुस्तान की, और उसको कश्मीरियों ने कभी कबूल नहीं किया। अब चूंकि जाहिर है उन्होंने तो अपना एक कंसर्न देना और बड़ा डिसेंट तरीके से यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने अपना एक कंसर्न दे दिया। अब डिपेंड करता है कि G20 कंट्रीज जिसमें कुछ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी शामिल हैं, तो क्या वो अपनी जो इस मीटिंग में आने की उनकी जो अभी तक एक कंसेंट है, तो क्या वो हिंदुस्तान को अभी तक वो कंसेंट देंगे या फिर इससे कुछ इनताहत करेंगे, इख्तलाफ करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बेशुमार बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पाकिस्तान की कुर्बत वाली कुछ ममालिक भी हैं, अब उनको चाहिए
کہ ہندوستان پہ اس سے کوشچن مارک کریں کہ آفٹر آل کیا ہندوستان کا اپنا جو سرزمین ختم ہو گئی تھی کہ وہ ایک قابض زمین پہ G20 کنٹریز کی میٹنگ بلانے جا رہا ہے. آفٹر آل کیا ایسے موٹیوز کیا ہے؟ مجھے سمجھ تو آتی ہے اس چیز کی کہ ہندوستان کے موٹیوز بڑے کلیئر ہیں کہ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. ان کا جو 2019 کا جو قدم ہے یونیلیٹرل اور انلیگل وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے. وہاں سے ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے, وہاں سے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ختم ہو گیا ہے, وہاں پہ ہمارا جو راج ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے, وہ ہمارے کنسٹیٹیوشن کو کنسیڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں حقیقت میں ایسی نہیں ہیں. مقبوضہ کشمیر کے عوام میں ایک بڑی نفرت ہے ہندوستان کی اس جو 2019 میں 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے کیا. لیکن اس سے بھی بڑی نفرت یہ ہے کہ جو G20 کنٹریز کی میٹنگ یہاں پہ بلا کے اس کو ایک طرح سے لیجیٹمائز کیا جا رہا ہے ہندوستان کے کلیم کو. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام نہیں چاہتے, نہ پاکستان چاہتے ہیں. پاکستان چاہتا ہے اور نہ کشمیری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تو ہندوستان کے اس قدم سے یہ ان اقدامات سے خوش ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اندر ہی اندر انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ایک ریزنٹمنٹ ضرور ہے جس کا اظہار ظاہر ہے یونائٹڈ نیشن سے اگر کیا گیا ہے تو وہ پوری دنیا کو ریپرزینٹ تو کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے گا کہ ایسی صورتحال کے اندر کہ جب دنیا یہ دیکھ بھی رہی ہے, اور جس طرح آپ نے بھی اپنی گفتگو میں یہ اشارہ فرمایا کہ اس طرح کی بہت سی رپورٹس پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس G20 کی بات کریں, ترکی اس کا حصہ ہے, سعودی عرب اس کا حصہ ہے, ملیشیا اس کا حصہ ہے, مسلم ممالک جو ہیں وہ آلریڈی اس کا پارٹ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے بجائے اس کے کہ کسی اور کو کہیں جو ہمارے مسلم ممالک ہیں, چائنا ہمارا دوست ہے جسے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی اس پر حمایت کی ہے کشمیر کے معاملے پر, انہیں اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے؟ یہاں پہ میں ایکچولی جو اشارہ کر رہا تھا اپنی جو میں نے پہلا پارٹ آپ سے بات کی ہے تو اس میں یہی اشارہ کر رہا تھا کہ کچھ دوست ممالک ہیں پاکستان کے جس میں چائنا بھی ہے اور مسلم ممالک بھی ہیں. اور بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے ممالک جو ہے یہ ماضی میں پاکستان کے ویو پوائنٹ کو کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے ہمیشہ اتھینٹیکیٹ کرتے رہے ہیں. آفٹر آل یہ کیا ہوا کہ ہندوستان جب یہ غیر قانونی اقدام کر رہا ہے اور میٹنگ کا بھی انعقاد کر رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اپنا ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے, اور ہر روز میں آپ کو بتاؤں کہ بے شمار کشمیریوں کو وہ فیک انکاؤنٹر یا مختلف طریقوں سے قتل کر رہا ہے. باقی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی مزید شکلیں ہیں وہ بھی جاری و ساری ہیں, جس میں ڈیموگرافک چینجز ہیں, ریپس ہیں, مولسٹیشن ہے, تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ مسلمان ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا تو ان کو ضرور ایک فیلر ہمیں دینا چاہیے تھا. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جس کنفرنٹریشن میں ہم اندرونی طور پہ پڑے ہوئے ہیں, یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو گیم ہے, تو چونکہ یہ آپس میں اختلاف میں پڑی ہوئی ہیں تو پھر ہمارے خواہ دوست ممالک بھی ہیں تو ان تک تو ہم اپروچ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یوں کہوں گا کہ ہماری جو ڈپلومیٹک کور ہے, بہت بڑی ہماری ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے ان ممالک میں جن کا آپ نے ذکر کیا, تو ان کو بھی شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہوا یا پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے ان کو اس حساب سے ڈائریکٹیو نہیں گئے کہ ان ممالک کو جو سچویشن ہے اس سے اپرائز کیا جائے کہ اگر یہ کیا جائے گا تو اس سے کشمیریوں کے حقوق کو غصب کرنے میں ہندوستان کی انکریجمنٹ ہوگی اور اپنی آکوپیشن کو کنٹینیو رکھنے میں ہندوستان کو معاونت ملے گی. تو ہمارے ڈپلومیٹس کو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے, ابھی ٹائم ہے کہ وہ لوگ ویگرسلی ایک بڑا جس کو کہیں کہ سٹانس رکھیں اور ان کو ضرور بتائیں کہ اگر آپ یہ کچھ کرتے رہیں گے تو یقیناً پاکستان اور ان ممالک کے جو بائی لیٹرل ریلیشن ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ یقیناً ایک کوشچن مارک تو ضرور آئے گا. یہاں میں ڈپلومیٹک فیلئر کی بات تو نہیں کر رہا, لیکن our diplomats and our diplomacy has been found wanting کہ ہم وہ کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اندرونی طور پہ جس اختلاف کا یا جس ایک طرح سے کنٹروورسی کا ہم شکار ہیں تو ہم دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جگہیں جو ہماری کلیم کی جگہ ہیں یا پھر جس کے لیے ہم 1947 سے آج تک کنسٹنٹلی ایک ایفرٹ کرتے رہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم ناکام نظر آ رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا اس حوالے سے اپنے کامنٹ کر دیجیے گا. اس وقت بھارت کے اندر جتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال بن رہی ہے, ابھی حالیہ کرناٹک کے انتخابات کی بات کریں تو بی جے پی کو جس طرح شکست ہوئی ہے وہاں پہ, آپ سمجھتے ہیں کہ مودی کا بیانیہ جو ہے اب وہ آہستہ آہستہ زمیں بوس ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے کہ نفرت انگیزی کو بھارت کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے اور ہندو انتہا پسندی جتنی بڑھتی جا رہی ہے, اب وہاں بھارت کے لوگ جو ہیں وہ بھی مودی کی ان حرکات سے تنگ آ گئے ہیں اور اب انتخابات کے اندر بنیادی طور پر انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, سامنے تو یہی کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس پہ کچھ ایڈیشنل باتیں آپ سے کروں گا, اور وہ یوں ہیں کہ یاد رکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ یہ کانگریس گورنمنٹ نے پیدا کیا تھا, پنڈت جواہر لال نہرو نے, اور نہرو کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹ بھی تھے, وہ سیکولر بھی تھے, وہ سب کچھ تھے. لیکن اگر فلاسفی کی بات کرتے ہیں کہ نہرو کی فلاسفی بھی وہی تھی جو اس وقت مودی کی یا بی جے پی کی فلاسفی ہے یا آر ایس ایس کی فلاسفی ہے. یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی ایک سافٹ تھی, سافٹ طریقے سے وہ بات کرتے تھے اور سافٹ طریقے سے چیزیں کرتے تھے. لیکن یہ جو 5 اگست 2019 کو مودی کی حکومت میں ہوا تو یہ نہرو صاحب نے بھی کئی دفعہ اٹیمپٹ کیا, لیکن چونکہ اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی اور پاکستان کا جو کیپٹلسٹ بلاک تھا وہ بڑا مضبوط تھا کولڈ وار کے دور میں, تو وہ ہندوستان امپلیمنٹ نہیں کر سکا. تو آج جب ہماری ڈپلومیسی میں کمزوری ہوئی اور اندر جو ہمارے اختلافات آ گئے تو ہندوستان کو موقع ملا. اب بات کرتے ہیں کرناٹکا کے الیکشن کی. یقیناً یاد رکھیے گا ہندوستان کے اندر ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے کہ جو مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے لاتی ہے, اور یہ مختلف ممالک میں یہ اسٹیبلشمنٹس موجود ہوتی ہیں, جس میں امریکہ میں کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ ٹرمپ جیسا بندہ آئے گا, لیکن ٹرمپ نے آ کے ایک خاص کام کیا اور خاص کام کر کے اس کو اسٹیبلشمنٹ ڈسپیچ کر لیا. اسی طرح مودی کا جو 10 سالہ گورنمنٹ کا دور ہے, تو مودی نے تو وہ کام ایسے کر لیے ہندوستان کے لیے. یاد رکھیں کہ جہاں پہ ملیٹنسی, ٹیررزم اور یہ جس کو کہیں کہ فنڈامنٹلزم ہے ہندوتوا کا, تو وہ انہوں نے تو جو امپلیمنٹ کرنا تھا وہ تو سارا امپلیمنٹ کر دیا. اب جب امپلیمنٹ ہو گیا تو اب اس وقت ہندوستان کو ایک سافٹ فیس چاہیے, چونکہ ہندوستان بدنام ہوتا جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. لہذا وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہندوستان کا وہ سافٹ فیس واپس لانا چاہتی ہے, تاکہ مودی سے تو انہوں نے کام کروا لیے, اب ان کاموں کو صاف طریقے سے, ڈپلومیٹک طریقے سے, پولیٹیکل طریقے سے, اچھے طریقے سے, خوبصورت طریقے سے, ڈیموکریسی کے راستے اختیار کرتے ہوئے ان کاموں کو لیجیٹیمائز کیا جائے اور آگے چلایا جائے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر حالیہ جو صورتحال درپیش ہے اس کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے. اور سامعین مکرم ڈاکٹر توقیر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے ہمارے اس پروگرام کے اندر. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ کے علم ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پہ, اور اب جب کہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندگی کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس کو بے نقاب کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ایسی بارہا رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طریقے سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ G20 ممالک جو ہیں ان کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ بنیادی طور پر ایک ایسا علاقہ جو ایک پہلی بات یہ کہ مقبوضہ علاقہ ہے, متنازع علاقہ ہے, پھر وہاں انسانی حقوق کے اتنے بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, تو آپ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے وہاں کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر صورتحال ہے وہاں پر جو G20 یا گروپ 20 اجلاس کے جو ایک کارروائی روح پذیر ہونی ہے اس حوالے سے اگر دیکھیں تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بین الاقوامی قانون کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے, اور جو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر ہے اسی لیے وہاں پہ جو کل جماعتی حریت کانفرنس ہے یا دیگر جو اس طرح کے حریت لیڈرز ہیں انہوں نے نریندر مودی کی زیر قیادت جو ہندوتوا بھارتی حکومت ہے اس کی طرف سے سری نگر میں گروپ 20 اجلاس کے خلاف جو ہے وہ 22 مئی کو پورے مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی وہاں پہ سری نگر میں اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں کی دیواریں, وہاں کے
ستون، وہاں پہ کھمبے، وہاں جو بھی آپ جس طرف نظر دوڑائیں تو وہاں پہ پوسٹر لگائے گئے ہیں جس میں بہرحال لوگوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ ایک بھرپور ہڑتال بھی کریں. اور یہ ہڑتال اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے یہ ایک بڑا پرامن طریقہ ہے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانے کے حوالے سے. اور اس ہڑتال کا بنیادی مقصد جو ہے، یا ان پوسٹرز کو جو آویزاں کیے گئے ہیں، بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جو گروپ 20 کے ممالک ہیں ان کو واضح طور پر پیغام دیا جائے کہ سری نگر میں جو عالمی فورم کا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، یہ دراصل مقبوضہ کشمیر میں یا کشمیر پر جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کی نہ صرف یہ کہ سرین خلاف ورزی ہے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی جتنے بھلے دو طرفہ معاہدے ہوں یا دیگر جو بین الاقوامی قوانین ہوں اس کے مطابق بھی جو ہے یہ شدید ترین خلاف ورزی کی صورت میں سامنے آتا ہے. اور یہ جو مختلف ہڑتال کی یا اس طرح کے جو احتجاج کی کال وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے، یہ عام لوگوں کی آواز ہے. اور نہ صرف وہاں کے لوکل لوگ ہیں بلکہ جو ڈائسپورا ہے کشمیری، جو تارکین وطن ہے، وہ بھی بھرپور مذمت کر رہے ہیں مختلف عالمی دارالحکومت میں. اور جو بھارت مخالف جو احتجاجی ریلیاں ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں، مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور آئندہ بھی ان کا پروگرام ہے کہ خصوصاً یہ جو ابھی کچھ دن بعد وہاں پہ ان کا پلان ہے ہندوستان کا گروپ 20 ممالک کا سمٹ کرنے کا، یا وہ جو ایونٹ ہے اس حوالے سے، تو اس کے خلاف مختلف احتجاجی ریلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور پھر جو آپ نے اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا تو وہ بھی اس کو ایک ذہن میں چیز بہرحال رکھنی چاہیے کہ تمام ممالک اقوام متحدہ کے ممبر بھی ہیں، اور ایک ایسا مسئلہ جو ابھی تک حل پذیر ہونا ہے، اور وہاں اس متنازع علاقے میں اس گروپ 20 کا اجلاس جو ہے اس کا انعقاد کرنا، پھر اس یعنی یہ جو گروپ 20 کا اجلاس ہے اس سے قبل گھروں پر چھاپے مارنا اور لوگوں کو جو ہے وہ ہراساں کرنا، ان کو یعنی ایک ایسے زندگی گزارنے پر مجبور کرنا کہ جو جس طرح جیل کی زندگی ہوتی ہے. تو اس وقت صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ بھارتی ایجنسیاں جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مقبوضہ کشمیر کے اندر مختلف اضلاع میں چھاپے مار رہی ہیں، اور جو مکین ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے کشمیر. سامعین مکرم، اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. سرفراز احمد رانا صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں. سرفراز احمد رانا صاحب، بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے لیے. سر، پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر جس طریقے سے بھارتی بربریت جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر ابھی اقوام متحدہ کے جو اپنے خصوصی رپورٹر ہیں ان کی اور اقوام متحدہ کے جو نمائندے ہیں ان کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں ایسے موقع پر کہ جہاں G20 اجلاس جو ہے وہ وہاں پہ ہونے جا رہا ہے سیاحت کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری جو ہے اس کو اس تمام تر جو صورتحال ہے اس کا ادراک کرتے ہوئے G20 یہ جو اجلاس بھارت منعقد کر کے پروپیگنڈا کرنے جا رہا ہے اس سے عدم شمولیت اختیار کرنی چاہیے اس میں؟ جی بالکل، آپ نے جو بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے اور اس کے اوپر بے شمار رپورٹس آ چکی ہیں مختلف بین الاقوامی تنظیموں کی، جس کے اندر انہوں نے بڑے پیمانے پر جو اس وقت موجودہ حکومت ہے ہندوستان کے اندر وہ جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے، اس کے پیچھے سب سے پہلے تو ہمیں بنیادی محرکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ جو اس وقت مودی میڈنس ہے، مودی مائنڈ سیٹ ہے، وہ بنیادی طور پہ RSS، ہمیں پتہ ہے کہ RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے اس وقت پورے ہندوستان کے اندر وہ غالب آ چکی ہے. اور وہ RSS کی آئیڈیالوجی کے مطابق وہ جو ان کا ایک اکھنڈ بھارت، یعنی وہ جو گریٹر بھارت کا کانسیپٹ ہے، وہ اس حوالے سے آپ نے پچھلے دنوں ان کا جو ایک سٹیزن ایکٹ آیا جس کے اندر مسلمانوں کو جو ہے نا ان کے اندر مسلمانوں کو بائسنس اور ڈسکریمنیٹری جو پریکٹسز ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے گی. دوسری بات یہ کہ وہ یہ جو G20 کے حوالے سے جو ابھی آپ نے بات چیت کی، جو G20 کے حوالے سے کہ G20 کے تمام ممبران کو وہ بلانا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سیاسی عمل ہے.
सियासी तौर पे वो तब वहां पे तमाम जितने भी हेड ऑफ द स्टेट है या फॉरेन मिनिस्टर है वहां पे वो एक इकट्ठ करना चाहते हैं, और इकट्ठ करने के बाद वो एक बैनुल अक़वामी बिरादरी को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर अब मकबूजा या मुतनाज़िया इलाका नहीं है, जबकि ये उनकी एक साजिश है, वो कामयाब नहीं होगी। वहां पे आप देखेंगे कि डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्स आएंगे, और मेरा ख्याल है अभी तक जो मेरे नॉलेज में कुछ चीजें हैं, कुछ हेड ऑफ द स्टेट जो सरबराहान मुमलिकत हैं और खारजा जो वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने इसके ऊपर एतराज भी किया है कि हम जो है वो एक मुतनाज़िया जगह है, वो मुतनाज़िया इलाका है, वहां पे हम उस इजलास के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो ये एक सियासी, आप समझ लें कि एक प्रोपेगेंडा है, सियासी अमल है, जिसके हवाले से मोदी ये चाह रहा है कि कश्मीर को जो है ना वो हिंदुस्तान का हिस्सा डिक्लेयर करने में हमारा एक ये जो मंसूबा है ये कामयाब हो जाए, जो कि ये कामयाबी से हमकिनार नहीं होगा। इसके ऊपर आप देखेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर और कौमी सतह पर आप देखेंगे इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के आपको रिस्पॉन्सेज नजर आएंगे। सरफराज राणा साहब, इसके साथ साथ ये फरमाइएगा कि इस वक्त एक तरफ हम भारत के अंदर जो सूरत हाल देख रहे हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो आग भारत ने लगाई वो अब पूरे भारत में फैल चुकी है, और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ इंतहा पसंदी अपने उरूज पर है, अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है इसके हवाले से भारत जो है वो इस इंडेक्स में मज़ीद नीचे चला गया अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से। तो एक मुल्क के जहाँ अपने मुल्क के अंदर हालात ये हों कि आपके अक़लियतों को हुकूक़ नहीं है, इंसानियत जो है वहाँ पर सिसकियाँ ले रही है और वहां पर अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है, ऐसे हालात में आप समझते हैं कि दुनिया को भारत को भी काबिल एहतसाब बनाना चाहिए अपने मुआशी जो उनके फ़वाइद हैं उसको बालाए ताक रखते हुए? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि जितनी भी ये बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं, ख़ासतौर पर यूनाइटेड नेशंस हैं और यूनाइटेड नेशन की जो ज़ेली तंजीमें हैं, मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे जो इंसानी हकूक़ के ऊपर जो तंजीमें हैं, उनका इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया भी है और मजीद भी आएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, हालिया दिनों में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी एक रिपोर्ट जारी की, और उसके अंदर जो बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उन्होंने कहा जी वी आर फ्रेंड्स, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो दोस्त ही दोस्त ममालिक की गलतियों की निशानदेही करते हैं। ये उनके एग्जैक्ट जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट का इब्तदाइया था वो यहाँ से शुरू किया। और इसी हवाले से अगर आप कनाडा में देखें, और खासतौर पे ये खालिस्तान की जो मूवमेंट है, और अभी आप देखें कि वो जो झंडा उतारा गया और फिर झंडा दोबारा से लगाया गया, तो ये बुनियादी तौर पे जितने भी बरतानिया है या अमेरिका है या जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, वो इसके ऊपर एक बाकायदा और तसलसल के साथ एक रद्द-ए-अमल देते आ रहे हैं। और अगर आप इसके अंदर देखें, ये जो अभी आपने निशानदेही की कि इंसानी हकूक के हवाले से, बल्कि मईशत के हवाले से जितने भी इशारे हैं, वो तमाम इशारियों के अंदर हिंदुस्तान की तनज़ली हुई है, तरक्की नहीं हुई। अगर आप मवाजना करें 2014 से पहले का हिंदुस्तान और 2014 के बाद का हिंदुस्तान, तो उसके अंदर एक वाज़ेह फर्क है। और एक फर्क जो है, 2014 से पहले का हिंदुस्तान बतदरीज बेहतर था, और 2014 के बाद का हिंदुस्तान, जब से मोदी ने हुकूमत संभाली है, उसके बाद से जो ग्रेटर इंडिया और शाइनिंग इंडिया जैसे तस्वुरात थे वो काफी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। और यहाँ पे सिर्फ आप ये देखें कि सिर्फ किसी एक मजहब के साथ जो है ना तफरीक नहीं की जा रही, किसी एक मजहब, मिसाल के तौर पे मुसलमानों को सिर्फ इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा सेकंड सिटीजन के तौर पे। आप देखें तो ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ और बाकी तमाम जो जितने भी मज़ाहिब वहां पे मौजूद हैं, और खासतौर पे जो दिल्लत कम्युनिटी है उनकी, जो शुद्रा जिनको हम कहते हैं, उनके साथ बड़ी इनकी बहुत ही सख्त किस्म की तफरीक की जा रही है। तो ये बुनियादी तौर पे इसके पीछे आपको समझने की ये जरूरत है कि इस वक्त हिंदुस्तान को चला कौन रहा है। हिंदुस्तान को इस वक्त आरएसएस की आइडियोलॉजी है, और आरएसएस की आइडियोलॉजी का अगर आप बगौर मुतालिया करें तो ये एक इंतहा पसंद आइडियोलॉजी है। ये जितने मोदी जो है वो आरएसएस के एक्टिव मेंबर रहे हैं, वहां से इनकी सियासी ट्रेनिंग हुई है, और उसके बाद वहां से तरक्की करते करते ये गुजरात के वजीर आला बने। गुजरात के वजीर आला बनने के बाद ये वजीर आजम बन गए हिंदुस्तान, सो कॉल्ड जो अपने आप को जमहूरियत कहता है। और वहां पे इस वक्त आप अगर देखें जमहूरी लिहाज से, जमहूरियत में तमाम इशारियों में जो हिंदुस्तान है वो कम नीचे आया है। अपने आइन को अगर देखें, वो जो उनका एक सेकुलर आइन था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। उसके अंदर वो जो एक सेकुलर एलिमेंट था जिसके अंदर तमाम मज़ाहिब को किसी हद तक बराबरी क्या हकूक दिए जाते थे, इस वक्त सिर्फ हिंदू माइंड या हिंदू मजहब जो है गालिब आ चुका है बाकी तमाम मज़ाहिब के ऊपर। तो ये बिल्कुल जितने भी लोग या जितने भी ममालिक इस वक्त हिंदुस्तान में आ रहे हैं, ये उनका एक
بین الاقوامی حق بنتا ہے کہ ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ہندوستان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ جو وہ بڑے پیمانے پر وہ چاہے مقبوضہ کشمیر ہے یا مین لینڈ ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر جو اس وقت اقلیتوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک روا رکھا ہوا ہے اس کو کنٹرول کرے، اور مودی کی سرزنش اس کے اوپر کی جانی چاہیے، اپنے تمام معاشی جو اہداف ہیں یا معاشی جو ان کے مفادات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے۔ جی بہت بہت شکریہ سرفراز رانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اور جس طریقے سے سرفراز رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تمام جو دنیا ہے اس کو اپنے مالی مفادات جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام تر جو چیزیں ہیں ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ دور کر دینا چاہیے، اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ عالمی برادری اس پر توجہ دے۔ ہمیں ویلکم بیک سامعین مکرم، پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں کشمیر منظر نامہ اپنے میزبان ایاز اسلم کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد، میڈیم ویوز 585 اور ریڈیو آزاد کشمیر تراڑ کھل سے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم، اور اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہیں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ملک توقیر احمد صاحب۔ بریک پر جانے سے پہلے سامعین مکرم ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہر گزرتا دن مزید خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اب خاص طور پر بھارت جس پروپیگنڈے کو ہوا دینے جا رہا ہے ہم اس پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے۔ بات کرتے ہیں محمد شفیع صاحب، ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کل جماعتی حریت کانفرنس کے آپ رہنما ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمد شفیع ڈار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جو ہیں ان کی رپورٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے کہ کس طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 2021 کی بھی صورتحال کا حوالہ دیا ہے کہ جب انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر سیاسی خود مختاری جو ہے اور نئے ڈومیسائل رولز کا نفاذ جو ہے وہ بھارت کرے گا، اور وہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہے ہندوؤں کی آباد کاری کی جائے گی۔ سر اس تمام تر صورتحال پر جو رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ضمیر اس حوالے سے جاگے گا کہ جو کشمیر میں بھارت کر رہا ہے؟ جی، سب سے پہلے یہ کہ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور ممنون ہوں، آپ نے مجھے موقع دے دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالت ہے، جو ہندوستان نے وہاں مظالم ڈھائے ہیں، اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہیں، انہوں نے، ان کا نام فرنینڈز ڈی ویرنس، تو انہوں نے جو 16 مئی کو جنیوا میں جو انہوں نے بیان جو دیا ہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا G20 کے جو ممالک ہیں وہ جو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں یہ سیاحتی جو وہ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، ان کو تو چاہے کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے جو پامال ہو رہے ہیں انہیں، کیونکہ وہ G20 ممالک جو ہے ممبر ہیں یہ اس کے، انہیں چاہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے انسانی حقوق پر توجہ دیں تاکہ دنیا کے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہندوستان یہ اس پہ پردہ کیوں ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ جو سیاحتی G20 کانفرنس وہ کیوں کرنا چاہتا ہے، وہ اس لیے تاکہ دنیا کو یہ پتا نہ چلے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، خاص کر جو 2019 سے جو انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت وہ ختم کر دی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے وہاں تب سے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے مظالم ڈائے ہیں، لوگوں کے حقوق چھین لیے ہیں، اقلیتوں کے حقوق چھین لیے ہیں، اور یہاں تک کہ میڈیا، پریس میڈیا، یہ جو دیگر ذرائع ہے، ذرائع ابلاغ کے، ان پر پابندی لگا دی ہے، سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی، بات کرنے کا کسی کو وہاں پر جو ہے اجازت ہی نہیں ہے، یہ ان کی جو اخبارات جو نکلتے ہیں ان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو مسئلہ کشمیر جو اقوام متحدہ کا جو ہے جو چارٹر کے عین مطابق ہے، اس کے بارے میں کسی کو بات کرنے کی جو ہے اجازت ہی نہیں ہے۔ ایون کی یہ جو G20 کانفرنس وہاں پر ہو رہی ہے، ان کو چاہے کہ جو اگر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہے، ان کو پہلے وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق دیکھنے چاہے، نہ کہ اپنے اقتصادی مفادات کے لیے وہ وہاں پر G20 کانفرنس وہاں مقبوضہ کشمیر میں ان کو کرنی چاہیے۔ اور یہ اقوام متحدہ کا چارٹر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دیتا ہے کہ جو بھی متنازع خطہ ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کی کانفرنس
جو قطعاً غلط ہے اور کر نہیں سکتے وہاں پر، لیکن دنیا کے جو اس وقت معاملات وہ اقتصادی بنیاد پر جو ہے چل رہے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اپنے مسئلے سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور نہ تو وہ اپنی آزادی سے پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے اپنا حق حاصل کریں گے، اور اقوام متحدہ کا دروازہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ تب تک کھٹکھٹائیں گے، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے اقوام متحدہ جو ان کا جو ضمیر جو ہے مردہ ہو چکا ہے وہ کھٹکھٹائیں گے، اور ہندوستان کا جو یہ مکروہ چہرہ اور ہندوستان کا جو یہ جعلی چہرہ ہے جمہوریت کا، اس کو بے نقاب کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ G20 میں موجود جو ممالک ہیں ان میں زیادہ تر ممالک جو ہیں ان کی تعداد ہے جو کہ خود کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار سمجھتے ہیں، جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہاں اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ان کا جو دوہرا رویہ ہے سر اس کے حوالے سے بات کیجیے گا، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یوکرین اور روس کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یوکرینی جو ہیں وہ روس کے خلاف اپنا جب کوئی ہتھیار اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اپنا دفاع کر رہے ہیں، لیکن جب کشمیر کے اندر کشمیری اپنے دفاع کے لیے درندہ صف فورسز کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ٹیررزم کا نام کیوں دے دیا جاتا ہے؟ یہ بڑی جو انفارچونیٹ ہم کہیں یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، جہاں جہاں مسلمانوں کے مسائل ہیں وہاں پر ان کو ٹیررزم کی لیبل لگائی جاتی، دہشت گردی کی لیبل لگائی جاتی، اور یہ جس طرح سے آپ نے فرمایا، آپ نے بجا فرمایا کہ یوکرین میں جو مسئلہ ہوا پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن مقبوضہ کشمیر جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کو حل کرنا ہے، یہ دوہرا معیار جو انٹرنیشنل لیول کا ہے، G20 جو ممبر ممالک ہے ان کا یہ دوہرا معیار جو ہے، اور یہ جو چیز ہے، یہ جو دوہرا معیار ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور ان کے جو اپنے ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو تو یہ حل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں جہاں مسلمانوں کے مسئلے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو ظلم و ستم ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کا مسئلہ عراق میں دیکھیں، آپ شام میں دیکھیں، یہ لبنان میں دیکھیں، آپ فلسطین میں دیکھیں، مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں، آپ روہنگیا میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی یہ مظالم ہو رہے ہیں اقوام متحدہ اس میں ذمہ دار ہے، لیکن اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داری وہ نبھانی چاہیے، ان کو جو ہے دوہرا معیار اختیار نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کہ دنیا کے اس وقت جو حالات ہیں وہ اقتصادی بنیاد پہ ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رہنے والے یہ حالات، انشاءاللہ مسلمان دوبارہ اٹھیں گے اور یہ مجبور ہو جائیں گے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد، اتفاق اور یکجہتی جو ہے وہ پیدا کریں، اور جو ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں اس کو روکنے کی ہم بھرپور کوشش کریں، ہر کارنر پہ، ہر جگہ اور ہر ملک میں کوشش کریں، ہمارے اندر جو اتفاق لازمی ہے، ڈسپلن، اتفاق، یہ سب چیزیں ہمارے اندر لازمی ہمیں پیدا کرنی ہے، اور تب جا کے ہم جو ہے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، حریت رہنما